المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پروردگار جو ہم سب کو دعا کا حکم دیتا ہے اور دعا کی استجابت کا وعدہ بھی فرماتا ہے. فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں تمہاری دعائیں مستجاب کروں گا. اس دعا کے ساتھ بھی پروردگار یہ فرش عزائے سید الشہداء ہے، فرش عزائے شریکت الحسین زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے. یہ ایام زینبیہ کہلاتے ہیں، اربعین کے ایام ہیں. خدا بندہ محمد محمد و آل محمد خصوصاً جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں ہمیں بہترین زینبی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین گرامی، الحمدللہ آپ لوگوں نے مسلسل کافی دیر سے مجلس سنی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں آپ کہ میرا جو موضوع ہے وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے، جس کو آتشین خطبہ کہتے ہیں، جس کو انقلابی خطبہ کہتے ہیں، جس کو جناب سیدہ کی اس دختر گرامی ثانیہ زہرا کی فتح کا خطبہ کہتے ہیں. جناب سیدہ زینب اس خطبے کے ذریعے سے اپنے بھائی کے کام کو جو امام حسین علیہ السلام کا کام تھا کربلا میں اس کو آگے لے کر بڑھی ہے. الحمدللہ یہ خطبہ بہترین خطبہ ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ انشاءاللہ کل اور پرسوں کا بھی دن ہے، تھوڑا سا حصہ آج ذکر کروں گی اور کچھ کل اور پرسوں. الحمدللہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں فرش عزا پر فضائل جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو بھی چند فضائل کا بھی ذکر کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو خطبہ بھی سناؤں. لیکن ایک اہم بات جو ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ ہمیں خود شام کے اندر کے حالات اور اس وقت شام میں لوگوں کی کیا ذہنیت اور سوچ تھی اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. کہ تاریخ اگر ہمیں نہیں معلوم ہوگی تو ہم اس خطبے کی اہمیت کو نہیں جان سکتے. مثال کے طور پر اگر ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک خطبہ بھی نے کوفے میں بھی دیا ہے، ایک خطبہ جناب زینب کبریٰ نے شام میں بھی دیا ہے. کوفے کی کیفیت میں سیاسی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے شام میں بہت فرق ہے. کوفہ وہ جگہ ہے جہاں پر امیر المؤمنین کی حکومت تھی. کوفہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے حضرت علی علیہ السلام سے سوال جواب کیا کرتے تھے. کوفے کی عورتیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس آیا کرتی تھی. کوفے کو ہی امام نے اپنا کیپٹل بنایا تھا، دارالحکومت بنایا تھا. کوفے والے اہل بیت سے محبت بھی رکھتے تھے، یہاں تک کہ بہت سارے کوفے کے لوگ کربلا میں شامل تھے. لیکن شام وہ جگہ تھی جہاں پر لوگ اہل بیت کے حوالے سے بالکل جاہل تھے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جو اسیر آئے ہیں یہ اسیر کس خاندان کے ہیں. ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اہل بیت کا کیا مرتبہ ہے. انہیں 80 سال تک، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کئی سالوں تک، کئی دہائیوں تک خود ممبر سے، جیسے آج ہم اور آپ ممبر سے اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، اسی ممبر سے نماز جمعہ میں اور مختلف خطابوں میں اہل بیت کے فضائل بیان نہیں ہوتے تھے، بلکہ نعوذ باللہ ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن یہ باتیں بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ اہل بیت کے اوپر سب و شتم ہوا کرتا تھا. اس کی ایک بڑی اچھی مثال سمجھانے کے لیے بہت ہی بہترین جو ہم فوراً سمجھ سکتے ہیں کہ شام والے حضرت علی کے مرتبے سے کتنا غافل تھے.
کتنا جاہل تھے، کچھ نہیں جانتے تھے کہ جب لوگوں کو خبر ملی کہ علی سجدے میں شہید ہوئے ہیں، مولا کائنات کے بارے میں لوگ سوال کر رہے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. یعنی شام والے لوگ کیا سمجھ رہے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے، نعوذ باللہ علی تو کافر ہو گئے، نعوذ باللہ. یعنی ان کو اتنا بتایا گیا کیونکہ خود بنی امیہ نے کہا تھا اتنا لعن کریں گے، اتنی سب ختم کریں گے کہ ایک نسل سے دوسری نسل بھول جائے گی علی کے فضائل کیا. یہ وجہ ہے کہ انہوں نے ممبروں سے قال رسول اللہ کہنا ممنوع قرار دے دیا. 100 سال تک صرف آیتوں کو پڑھیں گے، 100 سال تک صرف یہ کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے بس اللہ کی کتاب کافی ہے. نہ کوئی حدیث رسول سنائے گا، نہ کوئی حدیث علی بن ابی طالب کو سنائے گا، نہ ہی کوئی علی کا نام لے گا. معاویہ نے کتنے لوگوں کو قتل کروایا صرف اس بات کے اوپر کہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرے. دل میں جناب فیصل تمام جیسے لوگ ہیں، مجرم نے علی جیسے لوگ ہیں، پورے پورے خاندان کو تحقیر کر دیتا تھا، سب کو قتل کر دیتا تھا، اور کچھ لوگوں کو دوسرے طریقے سے تشدد کرتا تھا. جو کمزور ایمان لوگ ہوتے تھے ان کو ویسے ہی ڈرا کر تشدد کر کے خاموش کروا دیا جاتا تھا. جو زیادہ با ایمان لوگ ہوتے تھے ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی. تو خواتین گرامی یہ شام ہو جائے. ایسے ہی امام سید الساجدین نے نہیں کہا الشام الشام الشام. بہت سخت مسائل تھے کربلا میں بھی، بہت سخت مسائل تھے کوفہ میں بھی، بہت سخت مسائل تھے اس راستے میں جو کوفہ سے لے کر شام تک کا تھا. لیکن ان سارے مسائل کے باوجود امام سید الساجدین نے 3 مرتبہ تڑپ کر کہا شام شام شام. شام میں نہ کوئی شہادت ہوئی ہے، شام میں جو مصیبت تھی وہ یہی مصیبت تھی کہ شام والے اہل بیت سے بالکل ناواقف تھے. ایک وہ بیوی جو تنہا ہے، اکیلی ایسی بیوی جس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے سوائے امام سید الساجدین. کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں بہت سوالات ہیں، بہت معذرت چاہوں گی شاید میں آپ کی محفل کے حساب سے آپ کو اتنا پرجوش نہ کر سکوں، لیکن ہمارا طریقہ انداز یہ الحمدللہ میرا کام کچھ میری بہن نے کر دیا جو میرے سے پہلے آئی تھی. آپ کو جوش دلا دیا، فضائل بھی پڑھ لیے، مسائل بھی پڑھ لیے. میرا کام آسان ہو گیا، مجھے پڑھنا تھا تو میں سکون سے اپنے انداز سے پڑھ سکتی. ایک کام بی بی زینب کبریٰ نے اپنے لقب کے ذریعے سے کیا، وہ کیا ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم. فضیلت ہے جناب، آپ نے اور ہم نے بار بار سنا کہ بی بی کا لقب عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ کا مطلب ہے بہت زیادہ عقل مند. عربی میں ایک لفظ ہے عاقلہ، جس کے عقل مند ہو، عقل رکھنے والی ہو. اسی طریقے سے ایک عاقل ہوتا ہے، مرد ہے تو عاقل، اور اگر عورت ہے تو عاقلہ. اور اگر زیادہ عقل مند ہے مرد ہے تو وہ عقیل ہے، اور زیادہ عقل مند عورت ہے تو وہ عقیلہ ہے. بنی ہاشم یعنی وہ خاندان جو خود عقل میں، فراست میں، فہم میں شہرت کرتا ہے. اور بنی ہاشم کی صرف عورتوں کی نہیں بلکہ کا بنی ہاشم کی عقیلہ، یعنی بنی ہاشم کے خاندان کی سمجھدار ترین، بافہم، بافراست ترین خاتون جناب زینب کبریٰ سلام اللہ. یہ جو عقل ہوتی ہے عام طور پر خواتین کو لوگ سمجھتے ہیں ناقص العقل، لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے وہ لقب پایا ہے جو جناب زینب کبریٰ کو سب سے زیادہ عقل مند ظاہر کر رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ امامت مشورہ لے رہی ہے جناب زینب کبریٰ سے. ثبوت ہے ہمارے پاس. امام سید الساجدین نے کئی مقام پر یہ کہا کہ میں اپنی پوری زینب سے مشورہ کروں. امام اگر وہ خطبہ دیتے یا امام وہ گفتگو کرتے جو مختلف مقامات کے اوپر بھی زینب نے کی ہے، امام سید الساجدین کی جان کو خطرہ تھا. اسی لیے ہم اور آپ بیوی کا ایک لقب یہ بھی کہتے ہیں محافظہ ولایت، محافظہ امامت، مدافع امامت. جناب زینب کبریٰ نے وہ کام کیا ہے جو ایک مرد نہیں کر سکتا تھا. اور ہم اور آپ جو اس فرش کے اوپر بیٹھے ہیں، یہ جو مردوں کی خاص صفات ہے، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہماری بیوی بہت عقل مند خاتون تھی. مت سوچیے کہ صرف مرد ہی عقل مند ہوتے ہیں، خواتین بھی عقل مند ہوتی ہیں. خواتین بھی عقل مند ہو سکتی ہیں اگر وہ تعلیم کے ذریعے سے،
اپنی سوچ کو بڑھا کر، اپنی جذبات کو قابو میں لا کر عقل کا استعمال کریں۔ دیکھیے جو عورتیں عقل مند نہیں کہلاتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے مقامات کے اوپر وہ جذبات کی وجہ سے فیصلے کرتے ہیں۔ غصہ آ گیا کوئی فیصلہ کر لیا، زیادہ کسی سے محبت ہو گئی محبت میں کوئی فیصلہ کر لیا، کسی کے بغض میں حسادت میں کوئی فیصلہ کر لیا، سارے جذبے۔ لیکن جس کو اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ اپنے جذبوں کے اوپر قابو پا کر، خواہشات پہ اور جذبات پر قابو پا کر دماغ سے فیصلہ کرے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ کوئی کم مصیبتیں تھیں جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ دربار ابن زیاد میں آئی، شام کا ذکر میں نہیں کر رہی کہ کوفہ میں ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ سے چاہوں گی مجھے تھوڑا سا مدد بھی دیجیے گا۔ ایک عبید اللہ ابن زیاد کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کوفہ میں۔ جناب زینب کبریٰ سے کیا کہتا ہے؟ یہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے۔ کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ کتنی تڑپانے والی بات ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے مردوں کو قتل کر دیا اور تمہیں اسیر کیا۔ رسیاں بندھی ہوئی ہیں، سامنے کھڑے ہیں عبید اللہ سے۔ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے سوچیے اور شرح میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ہوتے غصے میں آ کر کچھ بھی کیسے، عام طور پر ایسے وقت میں لوگ سامنے والے کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، اور جو سامنے والا ہے وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ اگلے کو اتنا توڑ دے، اتنا کمزور بنا دے، اتنا اس کو جذباتی لحاظ سے اسے کہتے ہیں تشدد کرے کہ وہ کوئی ایسی بات کہے کہ جو تاریخ لکھے۔ اس بات کے بعد خدا کا شکر ہے کہ تمہارے مردوں کو بندی قتل کیا گیا، تمہاری عورتوں کو اسیر بنایا گیا، جناب زینب کبریٰ نے کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے سوائے حسن صورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ جواب دشمن کے منہ کے اوپر تماچا تھا، اور یہ بغیر عقل مندی کے نہیں آ سکتا تھا۔ یہ زینب کبریٰ ہی تھی جنہوں نے ایسا جواب عبید اللہ کے دربار میں دیا۔ عقیلہ بنی ہاشم کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسری صفت جو ہم پھر مردوں سے زیادہ نسبت دیتے ہیں، اور نسبت ہے اس صفت کی شجاعت۔ بہادری ایک ایسی صفت ہے جو ہم سمجھتے ہیں مردوں کے لیے۔ عورت کمزور ہوتی ہے، صرف نازک ہوتی ہے، عورت کا دل کمزور ہوتا ہے، وہ بزدل ہوتی ہے، ڈر جاتی ہے۔ دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے مجلس پڑھ رہے ہوتے کاکروچ آ گیا، ساری خواتین ڈر کے ہوتی ہیں، اب یہ ڈرپوک ہونے کی علامت ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی حادثہ ہو گیا، فوراً خاتون جو ہے وہ گھبرا گئی، یہ ڈرپوک ہونے کی علامت ہے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، امتحان کا وقت آئے، کتنا انسان بہادری کا ثبوت دیتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے جب سخت سے سخت وقت آئے۔ اور جناب زینب کبریٰ نے ان ساری سختیوں میں شجاعت کا ثبوت دیا۔ شجاعت سے میدان جہاد میں، جنگ میں تلوار کے ساتھ لڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ظالم جابر حکمران کے سامنے حق بات کہنا، سچ بات کہنا، اس کے منہ پر تماچا مارنا، یہ بھی شجاعت کی نشانی ہے۔ یزید کے دربار میں جناب زینب کبریٰ نے شجاعانہ خطاب کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو دشمن ہیں جنہوں نے لکھی کتاب کی زینب پر، یا جو دوست ہیں جنہوں نے جناب زینب کبریٰ کے اوپر پوری دنیا لکھ لی، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، انہوں نے اگر کسی کتاب کا ٹائٹل دیا ہے نا بی بی کے حوالے سے، تو وہ اسی طرح کے ٹائٹل ہے۔ کربلا کی شیر دل خاتون، کربلا کی بہادر خاتون، شیر دل کا مطلب ہے جس کا دل بہت بڑا ہے۔ جناب زینب کبریٰ شیر دل خاتون تھی جنہوں نے فتح کیا ہے کوفہ اور شام کو، بھیجے گا محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو شیر دل ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جناب زینب کبریٰ عالمہ غیر معلمہ۔ ایک علم یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی سے علم سیکھتا ہے نا، اسے کہتے ہیں علم کسبی۔ یعنی ہم اور آپ محتاج ہیں کہ کسی مدرسے میں جائیں، کسی اسکول میں جائیں، کالج میں، یونیورسٹی میں جائیں، پھر ہم کسی استاد سے کچھ سیکھیں۔ ہر شخص کو ایک
टीचर की उस्ताद की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर किसी को अल्लाह ताला अता करे इल्म, इस इल्म में लदुन्नी कहते हैं, इसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती। ये इल्म किसके पास है? या अम्बिया के पास है या मासूमीन के पास, आइमा अथहार के पास है। जनाब ज़ैनब कुबरा आलिमा गैर मुअल्लिमा है। ये बात किसी और शख्स ने नहीं कही, बल्कि इमाम सईद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गवाही दी है। अंत आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, आप वो आलिमा है जिसने किसी से सीखा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अहले बैत के आइमा ने नहीं सीखा, इमाम हसन हुसैन ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, इसी तरीके से जनाब ज़ैनब कुबरा ने भी किसी से नहीं सीखा। 7 मासूमीन की 7 इनकी ज़िंदगी और सोहबत रही। 7 मासूमीन, एक रसूल ख़त्मी मरतबा जो आपके नाना है, और नबी अकरम के ऊपर दूध भेजेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। दूसरी जनाब फातिमा ज़हरा, तीसरे अमीर मोमिनीन मौलाए कायनात जो कि पितर और मादर गिरामी है। ये 2 मासूमीन की बेटी है। इससे बेहतर नसब किसी का नहीं हो सकता जो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, नाज़ा रसूलुल्लाह, मादर गिरामी फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, पितर गिरामी हज़रत अली मुर्तज़ा मौलाए मुत्तक़ियाँ, और इमाम हसन हुसैन जैसे भाई, पंजतन के साए में पलने वाली वो बीवी जिन्होंने अपना बचपन इसी घराने में, जिसमें फरिश्ते नाज़िल होते हैं, जिसमें वही आती है, जहाँ जिब्राइल आना जाना रहता है। अहले बैत की पाक शान पे बुलंद तर सलावत। और उसके बाद जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जब करबला में आती है, तो यहाँ पर भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ और इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम के साथ, यानी ये 2 आइमा अथहार का दौर भी जनाब ज़ैनब कुबरा ने देखा है। 7 मासूमीन की सोहबत नसीब हुई। 14 मासूमीन में से 7 मासूमीन जनाब ज़ैनब की ज़िंदगी में, जो माहौल, जो परवरिश, जो तरबियत, जो अंदाज जनाब ज़ैनब कुबरा का है, उस पर अक़ीदे में हमारे एक इस्मत कुबरा होती है जिसमें आइमा मासूमीन पाई, 14 मासूमीन, और एक इस्मत सुगरा होती है, यानी वो मासूमीन जिनको बताया गया है कि ये कोई गुनाह नहीं कर सकते। जनाब ज़ैनब कुबरा भी वो शख्सियत है जो इस्मत सुगरा पर फाइज है, उस फहरिस्त में तो नहीं है, लेकिन इनकी ज़ात से भी कोई खता, कोई गलती, कोई निस्यान, कोई सहब सरजद नहीं, आलिमा गैर मुअल्लिमा है। वही दस्तूर, वही तरीके हैं जो 14 मासूमीन के ज़िंदगी। तो ख़वातीन गिरामी, अब शाम को जगह है जहाँ पर लोगों को कुछ नहीं मालूम। एक लफ्ज़ मैं आपको बयान करूँगी, गरचे लफ्ज़ अच्छा नहीं है, लेकिन बात समझ में नहीं आएगी जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं कि अहले बैत के असीरों को किस उन्वान से, किस टाइटल से, किस शनाख्त के साथ शाम मिलाया गया था। क्या बताया गया था? ये नहीं बताया गया था कि रसूल की नवासियाँ, ये नहीं बताया गया था कि अली की बेटियाँ, नहीं बताया गया था बिन्ते फातिमा की बेटियाँ। लोगों को ये बताया गया था खारिजी के असीर घर वाले, असीर खारिजी के खानदान से खाली। लोगों को ये भी पता था जो कटा हुआ सर है हुसैन इब्न अली का सर है। शाम वाले इतने गाफिल, कुछ लोग तो समझते थे कि इमाम हुसैन नाउज़ुबिल्लाह वो भी काफिर थे। एक आयत जिसको मैं भी सुबह भी मैंने जिक्र किया, उसमें दोबारा जिक्र करूँगी और किसी मकसद खातिर जिक्र करूँगी। वो आयत है उलुल अम्र के हवाले से। पूरी आयत अरबी में भी नहीं पढ़नी, बस एक मफ़हूम मुझे बयान करना है इस बात को समझाने के। उलुल अम्र के हवाले से अहले सुन्नत ये कहते हैं कि जो भी हुक्मरान है वो साहिब अम्र है, जो भी हुक्म देगा उम्मत के ऊपर लाजिम है कि वो उस हुक्म को पूरा करे, और अगर कोई उसके खिलाफ करता है, उसकी बात नहीं मानता, उससे बगावत करता है, तो उलिल अम्र को
اختیار ہے وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے، کہ اہل سنت کا نظریہ۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ امام معصوم ہے، امام خطا نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں چاہے امام اقتدار میں ہو نہ ہو، امام حاکم ہو نہ ہو، ہماری اوپر واجب ہے کہ ہم امامی کی اطاعت کریں، چاہے امام کے دور میں کوئی ظالم جابر حکمرانی کیوں نہ ہو۔ سارے ائمہ کے ساتھ ہمارے یہ رائے ہے کہ تمام ائمہ کے دور میں کوئی نہ کوئی ظالم جابر حکمران ان کا حق غصب کرتا رہا، اور حکومت ائمہ کار کا حق تھا۔ لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے یہاں امامت کا کوئی تصور نہیں ہو، اول الامر حاکم ہے۔ سوچیے کتنا مقدس لفظ ہے خلیفۃ المسلمین کا، خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کا خلیفہ۔ اور اگر ہم تصور کریں اس کے ساتھ یزید پلید کو لعنت اللہ علیہ، جس نے کون سا گناہ جو نہیں کیا، کیا حق رکھتا تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کرتے؟ حق تھا کہ لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے، حق تھا کہ لوگ امام حسین کا ساتھ دیتے، حق تھا کہ لوگ اس کی بیعت سے انکار کرتے۔ امت نے یہ جفا کی تھی اہل بیت پر، اور بدل کا پتہ نہیں کیا۔ مولانا مودودی جو اہل سنت سے ہیں، شیعہ عالم نہیں ہے، ان کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوال یہ نہیں کہ امام حسین نے بیعت کی یا نہیں کی اور کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے کہ امت نے یزید کی بیعت کی۔ یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ یزید جیسے پلید شخص کی امتیوں نے کیوں بیعت کی، اور جب یزید کی بیعت سے امام حسین نے انکار کیا تو امام حسین علیہ السلام کو شہید کروانے کا حکم دے دیا گیا، اور لوگ اس کے اوپر بھی خاموش رہے کہ امت کی سستی تھی، امت کی بغیرتی تھی کہ امام عالی مقام نواز رسول کے درمیان میں شہید ہو۔ تو خواتین گرامی، لوگوں نے غسل کر کے نہر فرات سے امام حسین کو قتل کیا کہ قربت اللہ حسین کو قتل کر خلیفۃ المسلمین کی بات مان کر۔ مر کا جرم ہمیں چھوٹا لگنے لگتا ہے، جب مر نے امام حسین کو روکا تو خلیفۃ المسلمین کی اطاعت کرتے ہوئے امام حسین کو روکا۔ مر نہیں مانتے تھے، وہ معرفت امام نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں چند گھنٹوں میں امام کی معرفت نصیب کرایا۔ تو شام یہ جگہ ہے جہاں پر لوگ، شام میں دمشق میں خود یزید بیٹھا ہوا ہے، یزید کی بات کو سنتے آ رہے ہیں یا اس کی باپ کی بات کو سنتے آ رہے ہیں، اور اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتے، امامت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے؟ شام والے قرآن کریم کو پڑھتے تھے، بس قرآن انہیں پڑھایا جاتا تھا، لیکن قرآن کی معنی نہیں جانتا تھا۔ آیتیں رٹی ہوئی تھی لیکن کو پتہ نہیں تھا کہ ان آیتوں میں مصداق کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے، اگر ہم آیت تطہیر پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لانتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو یہ جو آیت ہے اس کو میں اور آپ جانتے ہیں، جو اس فرش پر بیٹھنے والے اہل بیت کون ہیں، 12 ائمہ ہیں۔ یہ تفسیر شام والے نہیں جانتا۔ بڑا خوبصورت واقعہ آپ لوگوں نے شاید کئی دفعہ سنا ہوگا کہ جب شام میں ایک قافلہ وارد ہوا ہے، میں کوشش کروں گی کہ مسائل کے ساتھ اس کے ذکر کو بیان کروں تاکہ کم از کم شام کی کیفیت آپ کے ذہن میں واضح کریں۔ شام میں یہ قافلہ پہلی سفر کو داخل ہوا۔ یہ سوالات بہت اٹھتے ہیں، جوانوں کے ذہن میں اٹھتے اور اٹھنے بھی چاہتے ہیں کہ آخر اگر معاملہ بیعت ہی کا تھا تو پھر بیویوں کو سیٹ کیوں بنایا گیا؟ امام حسین شہید ہو گئے تھے، معاملہ بیعت کا ختم ہو گیا تھا، جس سے بیعت لینی تھی وہ تو شہید ہو گیا۔ اب کیوں سروں سے چادر اتاری، اب کیوں ہاتھوں میں رسیاں ڈالی، اب کیوں امام سجاد کی گردن میں کے خاردار کو ڈالا، اب کیوں امام الدین کی بدن پر زنجیریں ڈالی گئی، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں کڑیاں ہیں؟ وہ مسائل تو بار بار سنتے آ رہے ہیں۔ ذہن سوچتا ہے کہ بیعت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اہل بیت اس وقت طہارت کو اذیت دینا، ان کو اذیت دے کر خوش ہونا اور اپنی فتح کے جشن کو منانا،
یزید کا کام تھا. جب شام میں داخل ہوا ہے قافلہ 19 محرم کو کوفہ سے روانہ ہوا تھا اور 11 دن کے بعد قافلہ شام میں داخل ہوا. 19 محرم سے پہلی سفر لگا دی. کتنے دن لگے ہیں, کتنا فاصلہ ہے. ابھی آپ لوگوں میں سے انشاءاللہ کچھ لوگ شاید جانے والے ہوں اربعین کی زیارت کے لیے, اور کچھ لوگ جا چکے ہیں. جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں 80 سے 90 کلومیٹر کا راستہ ہے, جو اس سے زیادہ لگتا ہے. 80 کلومیٹر سے کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا پھول جو ذرا آگے کا ہے ناسک ہوتی ہے 80 کلومیٹر, اور تقریباً 3 دن میں یہ سفر طے کر لیا. 3 دن کے بعد جب لوگ کربلا پہنچتے ہیں نا, جبکہ راستے میں کھانا بھی ملتا ہے, پانی بھی ملتا ہے, موقف بھی ملتے ہیں, وہ جگہ ملتی ہے نا آپ کو سایہ, ٹھنڈک, اسپرٹس بھی لگے ہوئے کے بعد لوگوں کی پیروں میں پایا جاتا ہے اور آرام بھی آپ کو ملتا ہے. اس کے باوجود جب آپ وہاں پہنچتے ہیں بہت تھکے ہوئے, پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پنڈلیوں میں تکلیف ہوتی ہے. یہ راستہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے. اس راستے میں کوئی آسائش نہیں تھی, بلکہ کہا گیا تھا کہ ان کو تکلیف دے دے کر لانا. امام حسین تکالیف کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ شب عاشوراء نے جو کام کیا نا ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ مولا نے مقتل سے کانٹے صاف کیے, خس و خاشاک کو صاف کیا. امام یہ کام کر رہے تھے تو نافع بن ہلال نے امام سے پوچھا تھا, مولا آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام نے جھولا کہا, بلال میں جانتا ہوں جب میں شہید ہو جاؤں گا میرے بچوں کو جس خیمے میں موجود ہوں گے اس خیمے کو جلایا جائے گا, اور بچے خوف کی وجہ سے, دہشت کی وجہ سے خیموں سے باہر بھاگیں گے. جب باہر بھاگیں گے اس کے پیروں میں کانٹے نہ چھوٹے. خواتین کرام امام کتنا سوچو, مولا اپنی بچی سے کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں, میری بیٹی کی یاد کرو, رونا یتیموں کو دیکھ دیتا ہے, ابھی میں زندہ ہوں میرے بات ہوں. ہمارا دل کہتا ہے مولا آپ کو سکینہ کا رونا کتنا عظیم ہے, کیا فرمانے میرا دل مارا مارا ہوتا ہے. آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے آپ کی شہادت کے بعد بچی رونے کے جرم میں تماشا مارے جائیں گے. اہل بیت یتیموں کی کس طرح ناز بھرمائی کی تھی آپ سب. ایک ہاتھ اگر کوئی یتیم کے سر پر رکھ دے تو جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے جس نے ہمیشہ یتیم پروری کی. کوفہ کے یتیم جب مولا چلے گئے تو وہ چھوٹے چھوٹے پیالے لے کر کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے, کیونکہ علی ہی ان یتیموں کو کھلایا کرتے تھے, پانی پلایا کرتے تھے, دودھ دیا کرتے تھے. آج یہ سب بچے محبت میں کہ ہمارا مولا علی ہمارا بابا ہے. بابا ایلیا کہا کرتے تھے یتیم بچے علی کے دروازے پر. امام نے حضرت مسلم کی یتیمہ کی یتیم پروری ایسے کی تھی کہ گود میں بٹھا کر نئے گوشوارے پہنائے تھے, سر پر ہاتھ رکھا تھا. خاندان رسالت کی بچی امام کی بھانجی تھی, یہ بچی جو حضرت مسلم کی بیٹی تھی. ایک مرتبہ تعجب کر کے کہتی ہے ماموں آپ ہمیشہ بہت محبت کرتے تھے لیکن آج آپ ایسے پیار کر رہے جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے. بتائیے میرے بابا کی تو خیر ہے. آزاد امام حسین علیہ السلام اس خاندان کو یتیموں سے محبت, اور یہ وہ خاندان ہے جس کو اذیت دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کانٹے بچھا کر چلایا جاتا ہے. اس راستے میں ایسے چلایا گیا کہ پیروں میں کانٹے چلتے, اور یہ ایسے کانٹے تھے جو بہت اذیت دینے والے کانٹے. خواتین بی بی کے پاؤں میں زخم ہو گئے تھے, پاؤں متورم ہو گئے تھے. یہ وہ راستہ تھا جس میں اگر سکینہ پانی مانگتی تھی
جب ہاتھ میں چلو کا لگتی خدا آپ کو زیارت نصیب کرے. ابھی جو گرمی میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کربلا کی 61 ہجری بہت سخت گرمی کا موسم. اور اس راستے میں جب بھی پانی مانگتی تھی تو شبر لگی بس دانا کھول کے پانی زمین پر گرا دیتا تھا. اگر کبھی بابا کہتے تھے تو نقصان پر تماشا. جب پہلے سفر کا قافلہ داخل ہوا تو زجر میں کیس نام کر کے ایک شخص ہے جو دربار میں داخل ہوا. جب یزید نے اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے تو اس نے کہا کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کو باہر کر لوگوں کو قتل کر دیا. ان کے سروں کو ہم لے کر آ گئے تھے اور ان کے خاندان کے اسیر باہر کھڑے ہیں. تو یزید نے کہا کہ ابھی ان اسیروں کو داخل نہیں کرتا. جس دروازے سے داخل کیا گیا تھا اس کو باب السعاد کہا جاتا ہے. یعنی کئی گھنٹے بیویاں اس دروازے پر کھڑی ہیں. پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ کربلا پہنچ کر آپ کا دل چاہتا آرام کریں کیونکہ اب بہت تھک چکے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ بیویاں اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہیں تو اب ان کے اوپر ایک اور مصیبت آنے والی ہے. اور شام کا دربار وہ ساری حقیقتیں ایک طرف راستے بھی بہت تکلیف دے راستے تھے. ہر وہ منزل جہاں پر بیویوں کو گزارا جاتا تھا لوگوں کو بلایا جاتا تھا کہ آؤ باغیوں کے اسیر آ گئے. اور پھر بہت سے لوگ تکلیف پہنچانے کے لیے بدلے لینے کے لیے جن کے دلوں میں علی کا بغض تھا جو شام سے حضرت علی سے لڑنے آیا کرتے تھے مختلف جنگوں میں جن کے مقتولین تھے اور جن سے علی نے مقابلہ کیا تو علی کی نفرت ان کے دلوں میں ڈالی گئی تھی. وہ آتے تھے اور مولا کیا کہتے ہیں صحیح تو سجا کہ کوئی پتھر پھینکتا تھا, کوئی گرم پانی پھینکتا تھا, کوئی کوڑا پھینکتا تھا, جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی تھی وہ پھینکتا. بہت ہی کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ جو زبان سے چیزیں کہی جاتی ہیں تو ان کا ذکر کریں. ہم احترام میں بھی وہ ذکر نہیں کرتے لیکن مولا کے اوپر کتنے داغ تھے. نبی باپ نے کہا شام یزید نے حکم دیا اس شہر دمشق کو سجایا جائے, گلیوں کو سجایا جائے, محل کو سجایا جائے, دکانوں کو سجایا جائے. اور صرف سجاوٹ نہیں ہے, یہاں پر کہا اس کو پوری تقریب جشن ان لوگوں کو بلاؤ, تماشبینوں کو بلاؤ, مجمع جمع کرو اور رقاصاؤں کو بلاؤ, اور ڈھول بجانے والوں کو بلاؤ, باجے بجانے والوں کو بلاؤ. جب دربار میں داخل کیا جا رہا ہے تو رسیوں میں امام سجاد نے جس رسی سے بندھے ہیں اسی رسی سے سکینہ, اسی رسی سے بندھے. اگر امام ایک قدم اٹھاتے ہیں تو سکینہ کبھی اپنے پیر کو اوپر کرتی ہے کبھی نیچے کرتی ہے, 2 قدم اٹھاتے ہیں کبھی گردن میں یہ عالم ہے داخلے دربار جس میں بیویوں کے سروں سے یاد رکھیے گا ہم اور آپ جس طرح حجاب کرتے ہیں ان بیویوں کا حجاب کس مقام کا حجاب ہے. ایک حجاب قانونی حجاب ہوتا ہے, ایک بیرونی ہوتا ہے. یعنی وہ چادریں جو اوپر لی جاتی تھی انہیں 2 کے نیزہ سے چھین لیا گیا, ان چادروں کو اتار لیا گیا تو بیویوں کے چہرے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپاتے, اور جب ہاتھ بندے ہوتے تھے تو چہروں کو نہیں چھپا سکتے. بس سزادار بیویاں جناب زینب کو گھیرے میں لے لیتی تھی تاکہ جناب زینب پر کسی کی روایات کے جملات اس عالم میں جب جناب زینب کبریٰ داخل ہوئے دربار کے اندر, دربار میں جب باہر کھڑے ہوئے تھے تو ایک شخص آتا ہے جس کا نام سہل ساعدی ہے. یہ نام آپ نے بہت دفعہ سنا. سہل ساعدی رسول اللہ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی. ایک بچی کو دیکھتا ہے, بہت چھوٹی بچی, 4 سال کی بچی, نام پوچھتا ہے, کہتے میرا نام سکینہ ہے. اس نے پوچھا کس خاندان کے
اسیروں میں سے ایو سبایان کہاں کے اسیر؟ بیوی نے کہا نحنو من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محمد سہل سائلی سن کر تڑپ گیا آل محمد۔ بیوی سکینہ نے جواب دے سہل مرتبہ دیکھتا ہے کہ درمیان کوئی مرد ہے، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، صرف کٹے ہوئے سر نظر آ رہے، صرف ایک مرد جو زنجیروں میں جکڑا امام سجاد کے پاس آ کر سوال کرتا ہے کہ کوئی حاجت ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ امام نے کہا اگر تمہارے پاس کچھ دیر ہو تو خدا کے لیے یہ نیزہ بردار جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے بیویوں کے ساتھ انہیں کھڑا رکھتے تھے تاکہ لوگ تماشا کریں، ان سے کہو کہ آگے چلے جائیں تاکہ لوگ جو تماش نہیں رہے وہ نیزے برداروں کو دیکھے اور بیویوں میں نگاہ ازاداروں سہل سائنی نے اسے پیسے دیے، پھر جا کر کچھ کپڑے لے کر آیا۔ امام نے کہا کچھ دیر کے بعد یہ پھر ہمارے قریب آ کر کھڑے ہو جاتے، جو کپڑے تم ہمارے لیے لے کر آئے ہو وہ بھی نہیں دے دو تاکہ یہ بیویوں سے دور کھڑے ہو۔ ازاداروں اس طریقے سے یہ قافلہ داخل ہوا۔ امام سید سجاد کہتے ہیں ایک شامی بوڑھا مرد آیا اور اس نے مجھ سے اس طرح سے کہا، یہ جملے کتنے تکلیف دینے والے ہیں جو لوگ امام کو کہتے ہیں الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں ہلاک کیا، تمہارے مردوں کو مار دیا اور امیر کو نعوذ باللہ حاکم بگان خلیفۃ المسلمین یزید کو تم پر مسلط کیا۔ یہ جملہ امام نے سنا۔ امام نے کیا جواب؟ انہوں نے کہا اے شیخ کیا تم نے کبھی قرآن پڑھا؟ قرأت القرآن، کبھی تو نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا تم نے کیا یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ اس نے کہا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ امام نے کہا تم نے کیا وہ آیت پڑھی ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ؟ اس نے کہا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ امام نے پوچھا کیا تم جانتے ہو قربا ان آیتوں میں کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ امام نے کہا میں رسول کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں نواز رسول حسین کا بیٹا ہوں۔ یہ جو بیویاں تم دیکھ رہے ہو یہ حسین کی بہنیں ہیں، حسین کی بیویاں ہیں، حسین کی بیٹیاں ہیں، یہ آل رسول۔ امام نے اس سے پھر پوچھا کیا تم نے آیت تطہیر کو پڑھا ہے؟ انما یرید اللہ لیصبا عنکم الرجس البیت؟ کیا تم جانتے ہو اہل بیت کون ہے؟ مولا نے کئی آیتوں کو پڑھا ہے کہ آیت کر کر سوال کرتے رہتے تھے اور وہ شخص کہتا تھا کہ میں نہیں جانتا، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ واقعی تم آل محمد میں سے ہو؟ امام نے کہا خدا کی قسم ہمیں جب اسے یقین آ گیا ایک مرتبہ امام کے قدموں میں گر گیا، مولا سے معافی مانگنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے، میں جاہل تھا، میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، میری خطا کو معاف کر دیجئے۔ جب امام سے اس نے اس طرح سے کہا، تاریخ کہتی ہے کہ یزید کے سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کیا اور جا کر یزید کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یزید نے اس شخص کو بھی قتل کروا دیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کو امام سید سجاد کے ذریعے سے ہدایت ملی۔ آج ہم نے پرسہ دینا ہے امام زمانہ کو جو یزید کے دربار میں داخل ہو گئے۔ جب داخل ہوئے تو کیا منظر دیکھا، ایک تشت ہے اس میں کٹا ہوا سر رکھا ہوا۔ جانتے ہیں زاداروں کہ یہ تشت ہے وہ سونے کی تشت ہے جس کے اندر یزید نے حسین کا سر رکھا ہوا، اور شراب کا جام پیتا جاتا ہے تو جام بچ جاتا ہے۔ اسے بیویوں کے سامنے اور سکینہ کے سامنے امام حسین بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ سمرہ ابن جندب صحابی رسول نے منظر دیکھ رہے تھے، سمرہ ابن جندب نے تڑپ کر یزید سے کہا خدا تجھ پر لعنت کرے، میں نے
रसूल को देखा है, मैंने हुसैन को देखा है। मैं कसम खा कर कह सकता हूँ कि वो सर है जिसके मुंह से रसूल लिया करते थे। रसूल हुसैन को अपने शानों पर सवार करते थे, नबी हुसैन के लबों के मुंह से लेते थे। मैंने नबी से सुना है जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। सबरा बिन जुंदब ने लानत की। उसके बाद जनाब ज़ैनब कुबरा ने खुतबा पढ़ना शुरू किया। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने एक आयत पढ़ी जिस आयत के अंदर ये सूरह रूम की आयत नंबर 10 है, इंशाअल्लाह कल भी इसका जिक्र करूंगी। अल्लाह फरमाता है फिर उन लोगों की आक़िबत जिन्होंने बुराई की है बहुत ही बुरी है, क्योंकि जनाब ज़ैनब देख रही थी कि यज़ीद फतह का जश्न मना रहा है, हमें असीर करके रिज़वान में बांध कर समझता है उसने बहुत कोई बड़ा कारनामा कर लिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो हमें इस तरह से खड़ा करके कमजोर समझ रहा है, लेकिन आज़ादारों ज़ैनब कुबरा को खुदा पर यकीन था। जनाब ज़ैनब को आज हम और आप याद करें, आज पुरसा दे के हमारा वो बीवी है जिसको हम मुक़ब्बल मसाइब से याद करते हैं। इंशाअल्लाह मैं खुतबा के बाद से परसों पढ़ूंगी। बीवी के मसाइब इतने ज़्यादा है कि वो लक़ब है जो फातिमा ज़हरा को जनाब ज़हरा के ऊपर बहुत मसाइब आई। बीवी ने कहा कि अगर वो दिनों पर पढ़ते तो तारीख रातों में बदल जाती, अगर पहाड़ों पर पढ़ते तो वो रेजा रेजा हो जाते। लेकिन जनाब सैयदा ने जुमला जो कहा उसके बावजूद उम्मुल मसाइब नहीं है फातिमा ज़हरा आपकी बेटी उम्मुल मसाइब। आप जब दरबार में गई थी तो आपके सर पर चादर, लेकिन जब ज़ैनब दरबार में आई तो बीवी ने कैसा मंजर देखा कि पर्दा खिंचा हुआ और उस पर्दे को देख कर बीवी कहती है क्या इंसाफ है कि तेरी घर की औरतें बस पर्दा हो ना महरमों से दूर हो और नबी की बेटियों के सर पर चादर जिसने इमाम को इतना तड़पाया। मैंने हाल में जब इमाम से सवाल किया तो बोला शाम में कौन से मसाइल थे जो कूफे में नहीं थे। कूफे में भी बाजार था, शाम में भी बाजार था, कूफे में भी दरबार था, शाम में भी दरबार था, कूफे में भी जिंदान था, शाम में भी जिंदान था। इमाम ने कहा मिनहाज शाम में शामी सिपाही तुम्हें उन मोहल्लों से ले जाते थे जहाँ पर तुर्को नीलम के गुलामों को बेचा जाता था, गुलामों और कनीजों को पर्दा फरोशों के मोहल्ले से गुजारा जाता। आज़ादारों जरा उस वक्त को याद कीजिए जब जनाब ज़ैनब के सामने एक शकी ने ये कहा कि इमाम हुसैन की बेटी को कनीजी में लेना चाहता है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने शुजाअत के साथ कहा ललकार कर रहा है शकी ऐसा नहीं हो सकता, हमारे मोहब्बत को कोई नहीं खरीद सकता। आपकी बेटी तड़प कर भूमि के दामन में लिपट गई और बीवी ने कहा भूमि अम्मा क्या ये मुसीबत में हम जनाब ज़ैनब ने अजीब से कल्म करके ऐसा नहीं कर सकता। अज़ादारों आज हमें फुर्सत देना इन असीरों को। आप और हम अभी जाएंगे करबला की ज़ियारत के लिए आप जाते हैं क्यों जाते हैं क्योंकि हम उस बीवी की याद में जाते हैं जो करबला अपने भाई का जश्न मनाते और रिहाई के बाद बीवी ने कहा था सज्जाद मुझे अपने भाई का जश्न करबला में उस वक्त कोई खबर नहीं थी, कोई तख्ता नहीं था, कोई निशान नहीं था, कोई ज़मीन नहीं थी, कोई खाना खिलाने वाला नहीं था। आज आप जाएंगे तो आपकी नमाजों के लिए कितना कुछ होता है उससे नब को याद कीजिए। आज हजारों आज हमने और आपने पुरसा देने वाले समाना को इस बीवी ये वो बीवी है जो बहुत मुश्किल से करबला से 3 दिन के बाद
اس جگہ پہ جہاں پر بیوی کو اسیر بنا کر لایا گیا تھا، 7 دن تک زینب کبریٰ نے ماتم کیا تھا مجلس کے لیے۔ شامی عورتیں جو پہلے رقص کر رہی تھی، پہلے مذاق اڑا رہی تھی، تمسخر کر رہی تھی، وہ سب سیاہ پوش ہو گئے تھے اور ماتم کر رہے تھے۔ آزاد آرمان میں پرسہ دینا ہے امام زمانہ اس بیوی کا شریک الحسین، ہر منزل پر بیوی نے آزاداری برپائی ہے، ہر جگہ آزاداری برپائی ہے۔ آج ہم اور آپ امام زمانہ کو اس بیوی کا پرسہ دیتے ہیں، اسیروں کا پرسہ دیتے ہیں، شہزادی سکینہ کا پرسہ دیتے ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الفاسقین والسیالم الذین ظلموا ایام قلبنا قلبون یا محمود بحق محمد یا آلی و بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحسان یا حسین یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگارا ہماری عبادت کو قبول فرما، سب کے گناہوں کو کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ ہماری لہٰذا جتنے مومن مومنات نماز ہوا کہتے ہیں جائز حاجات رکھتے ہیں پروردگارا، ان کی حاجات کو مقبول فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد جتنے مومن مومنات نماز ہوا کہتے ہیں جو بیمار ہیں سب کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں، شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم سب قلب کے بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، نفرتیں، غرورتیں، بغض و عداوتیں، رقابتیں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازیاں، پروردگارا ان تمام بیماریوں سے شفا کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات اس وقت جہاں میں نصرت امام زمانہ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، خصوصاً رہبر معظم ان کے ساتھ ان کی آواز و ساتھ پروردگارا کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگارا آج دنیا میں جہاں جہاں یزیدیت ظلم کر رہی ہے، خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، تمام لعینوں کو نیست و نابود فرما۔ اپنی لعنتیں بھیج خدا انہیں جلد از جلد صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ پروردگارا جہاں جہاں اہل بیت کے قبور کے اوپر قبضے ہیں، پروردگارا ان ہستیوں کے تمام مقامات مقدسہ کو آزاد کر دے۔ خداوندہ اس وقت ہمارا فرش رضا پر بیٹھے ہوئے زینب کبریٰ کے قاسم سلیمانی شہید ہو گئے، مدافع حرم میں جناب زینب کبریٰ تھے۔ جب تک وہ موجود تھے دشمن کی نگاہ حرم پر نہیں تھی۔ آج زائرین سیریا بھی نہیں جا سکتے، شام بھی نہیں جا سکتے، وہاں کی زیارت نہیں کر سکتے، زینب کبریٰ کی بی سکینہ کی زیارت نہیں کر سکتے۔ پروردگارا جلد از جلد ان تمام مقامات کو آزاد فرما۔ پروردگارا کربلا